curriculum development, let's have a look at the course itself. اور اس کو ہم متعارف کراتے ہیں کہ کورس میں ہم کیا کچھ اسٹڈی کریں گے. کریکولم کا لفظ بہت سارے اور الفاظ کی طرح جب ہم ایجوکیشن کو اسٹڈی کرنے جاتے ہیں تو ہم اس کے کیا، کیوں اور کیسے پر توجہ ضرور کرتے ہیں. یہاں پر بھی ہم کریکولم کی واٹ، وائی اینڈ ہاؤس کے اوپر تھوڑی توجہ کریں گے. اینڈ دین وی ول لک انٹو واٹ از کریکولم and why we are using this term of curriculum field. Basic reason is curriculum کوئی objective لفظ نہیں ہے. curriculum broad term ہے اور یہ term ایسی ہے جو مختلف اوقات میں، مختلف cultures میں، مختلف research study کے جواب میں یہ term بڑھتی ہی جا رہی ہے اور اس کو مختلف ادوار میں مختلف طریقے سے define کیا گیا ہے. ہم اس کورس میں کریکولم سے متعلقہ پرسپیکٹیوز یا تناظرات میں دیکھیں گے کہ اس کے ویوز کیا ہیں، اس کے بارے میں نیچر کیا ہے کریکولم کی اور اس کو کس طرح سے متعارف کرایا جاتا ہے. دوسرے حصے میں ہم اسٹڈی کریں گے پیراڈائمز کیا ہیں، فریم ورک کیا ہے. کریکولم اگر بنایا جائے تو کون سے وہ ضروری سٹیپس ہیں جنہیں ہمیں فالو کرنا پڑے گا. اور کورس کے تیسرے حصے میں ہم تھوڑی پریکٹس کریں گے. کسی بھی ایک پیراڈائم کو فالو کرتے ہوئے ہم کوشش کریں گے کہ کریکولم کو بنانے کے لیے ایک بیسک فریم ورک ہم خود سے بنا سکیں اور ہم اس کو اسی کے مطابق ٹیچنگ لرننگ ایکٹیویٹیز اور پڑھنے اور پڑھانے کے طریقہ کار کے بارے میں کچھ تعارف دے سکیں. Now let's look at the word curriculum in itself. Curriculum کا لفظ جب بھی ذہن میں آتا ہے so what we start asking is what knowledge is worthwhile, why it is worthwhile, and if it is worthwhile at all, how we are going to acquire this knowledge. یعنی اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی علم اہم ہے اور اس کی اہمیت سے بھی ہم واقف ہیں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر یہ اتنا اہم ہے تو اس کو پڑھانے کے لیے بہترین طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے. یہ تین بیسک سوالات what knowledge is worthwhile, why is it worthwhile and how it is to be acquired یہ ایک بیک بون کی حیثیت رکھتا ہے ٹیچر بنانے کے پروگرامز میں جس میں آپ ان سروس اور پری سروس پروگرامز کو شامل کر سکتے ہیں. کسی بھی قسم کی ریسورس بکس یا ٹیچنگ لرننگ مٹیریل جس میں سافٹ ویئر، گائیڈ بکس یا ایکٹیویٹی بکس شامل ہیں. اسی طرح سے طلباء و طالبات کے لیے کس قسم کی سرگرمیاں ترتیب دی جا سکتی ہیں اور ان تمام ایکٹیویٹیز کے لیے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمیں کس قسم کے ریسورسز یا فائنینشیل فنڈنگ اویلیبل ہے. Besides activity planning, financial planning, we have to also worry about educational research because unless and until we will look into the practices we are doing in our classrooms, both for the teachers and for the students, we would not know that how it is to be done in future. لہٰذا ان تین سوالات کا تعلق ہمارے اسکول اور ہمارے کالجز جہاں پر ہم ٹیچرز تیار کرتے ہیں بہت اہمیت کے حامل ہیں.